ایک ایسا استقبال جس کی مثال ملنا مشکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ آئیے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ قطر کی اس پوری کہانی کو سمجھتے ہیں، جہاں شان و شوکت، خربوں ڈالر اور بہت بڑے سوالات ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے بالکل کسی بلاک بسٹر فلم کی طرح، ایک ایسا منظر جو طاقت، بے تحاشا دولت اور عالمی سفارتکاری کی ایک ناقابل یقین داستان سنانے والا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، امریکی صدارتی طیارہ ایئر فورس ون قطر کی فضا میں داخل ہوتا ہے اور اسے F-15 لڑاکا طیارے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ زمین پر بختر بند ٹیسلا سائبر ٹرکس کا ایک بہت بڑا قافلہ استقبال کے لیے تیار کھڑا ہے، اور اس سب کے اوپر $400 ملین کا ایک ذاتی تحفہ۔ تو پھر وہی سوال، آخر اس سب کے پیچھے تھا کیا؟ قطر ایک امریکی صدر پر اتنی شاہی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ اس ساری چکا چوند کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، ایک بادشاہ کے لائق استقبال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سرکاری دورہ نہیں تھا۔ 8 قطری F-15 جیٹس نے فضائی سلامی دی، خود قطر کے امیر نے پروٹوکول توڑا اور ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچے، ایک ایسا کام جو وہ تقریباً کبھی نہیں کرتے۔ پھر ایلیٹ امیری گارڈ کی سلامی اور محل میں روایتی تلواروں کا رقص، یہ وہ عزت تھی جو اس سے پہلے خلیج میں شاید ہی کسی امریکی صدر کو ملی ہو۔ اور پھر تھا یہ قافلہ۔ اسے قافلہ کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا، یہ تو ایک چلتا پھرتا قلعہ تھا۔ ذرا دیکھیے، 40 سے زیادہ گاڑیاں، آگے کیمرے، پھر ٹیسلا سائبر ٹرکس کا حفاظتی دستہ، درمیان میں صدر کی دی بیسٹ گاڑیاں، اور پیچھے سیکریٹ سروس سے لے کر الیکٹرانک جیمنگ یونٹ تک۔ یہ صرف حفاظت نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا۔ دوسرا حصہ، خرب ڈالر کا مسافہ۔ اب بات کرتے ہیں اس دورے کی اصل وجہ کی، یعنی پیسہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس دورے سے جو معاہدے ہوئے، ان کا طویل مدتی معاشی اثر $1.2 ٹریلین تک ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، $1.2 ٹریلین۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی پوری معیشت بھی اس سے کم ہے۔ اور یہ تو تھی مستقبل کی بات۔ فوری طور پر جن معاہدوں پر دستخط ہوئے، ان کی مالیت تھی $243 ارب۔ یہ وہ رقم تھی جو اسی وقت طے پائی تھی۔ ان معاہدوں میں سب سے بڑا اور اہم ترین تھا بوئنگ کے ساتھ $96 ارب میں 210 طیاروں کا آرڈر۔ یہ بوئنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا سنگل آرڈر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے قطر کو تقریباً $2 ارب کے جدید MQ-9B ڈرونز فروخت کرنے کی پیشکش بھی کی۔ لیکن اس سب کا امریکہ کو کیا فائدہ تھا؟ صرف بوئنگ کا معاہدہ ہی ہر سال 1,14,000 امریکی نوکریاں پیدا کر سکتا تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے اس مہنگے سفارتی دورے کو اندرون ملک قابل قبول بنایا۔ تیسرا حصہ، ایک ذاتی محل کے لیے تحفہ۔ یہاں تک تو سب سرکاری کاروبار تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس دورے کے سب سے کہہ سکتے ہیں کہ متنازع پہلو کی طرف۔ قطر کے امیر نے صدر ٹرمپ کو ذاتی طور پر ایک انتہائی لگژری بوئنگ 747-8 طیارہ تحفے میں دیا۔ اس جہاز کو آسمان میں محل بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مالیت $400 ملین۔ تو اس جہاز کے اندر ایسا کیا خاص تھا؟ اسے دنیا کے مہنگے ترین سفارتی تحفوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ماسٹر اور گیسٹ بیڈ رومز تھے، کئی لاؤنجز، ایک پرائیویٹ دفتر اور 9 باتھ رومز۔ یہ واقعی ایک اڑتا ہوا محل تھا۔ چوتھا حصہ، آئینی سوال، اور یہیں سے اصل قانونی اور اخلاقی بحث شروع ہوتی ہے۔ کیا ایک امریکی صدر قانونی طور پر اتنا مہنگا تحفہ قبول بھی کر سکتا ہے؟ اس معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا موقف بہت سیدھا تھا۔ انہوں نے کہا، آخر میں یہ تحفہ کیوں نہ لوں؟ جب ہم سب کو دے رہے ہیں تو اگر کوئی ہمیں دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن امریکی آئین کچھ اور کہتا ہے۔ اس میں ایک شق ہے جسے فارن ایمولومنٹس کلاز کہتے ہیں۔ یہ صدر سمیت کسی بھی وفاقی اہلکار کو کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی حکومت سے قیمتی تحفہ لینے سے روکتی ہے۔ تو یہاں آئین اور صدر کے موقف میں ایک سیدھا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ پانچواں حصہ، سفارتکاری یا خاندانی کاروبار۔ یہ تنازع صرف ایک تحفے کا نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ ٹرمپ کی صدارت اور ان کے خاندانی کاروبار کے مفادات کہاں جڑے ہوئے تھے؟ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیے۔ یہ 2 متوازی راستے دکھا رہی ہے۔ اوپر والی لائن میں ٹرمپ بطور صدر سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اور نیچے والی لائن میں ٹھیک اسی وقت ان کی خاندانی کمپنی انہی ممالک میں نئے منصوبوں کا اعلان کر رہی تھی۔ جدہ میں ٹاور، دبئی میں ہوٹل اور دوحہ میں ایک لگژریس گولف ریزورٹ۔ اور CNN کی ایک رپورٹ اس تعلق کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ آرگنائزیشن کا کاروبار صرف چند سالوں میں 3 گنا بڑھ گیا۔ اس سے یہ سوال نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سرکاری دورے نجی کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوئے؟ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔
صدر یا CEO، وہ لکیر کہاں کھینچی جائے؟ جب ایک عالمی رہنما کے سرکاری اقدامات اور اس کے ذاتی کاروباری مفادات اس طرح آپس میں مل جائیں تو یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں عالمی سفارتکاری کی شفافیت کو کیسے برقرار رکھا جائے گا۔